ایک 9 سال کی عمر میں بچے نے حفظ کیا ہے، قرآن حفظ کیا ہے، یعنی کہ کنٹسٹ پورا ابا میں نے تو حافظ بننے کی خواہش تھی، وہ تو پورا کر لیا ہے، اور اب مجھے انشاءاللہ العظیم بڑے ہو کے مجھے پی ایچ ڈی کرنے دنیا کی تعلیم میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں اور دینی تعلیم میں عالمہ بننا چاہتی ہوں۔ تنویر نیوز میں ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ہم نئے ویڈیو لے کے آپ کے لیے آتے ہیں، اور دیش دنیا اور اجمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آج ہم آئے ہیں یہاں اندر کوٹ میں، یہاں پر ایک 9 سال کی عمر میں بچے نے حفظ کیا ہے، قرآن حفظ کیا ہے، یعنی کہ کنٹسٹ پورا قرآن ہے، بنا دیکھے جو پڑھ سکتے ہیں اس کو حفظ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنا دیکھے انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے بچے نے، کس طریقے سے انہوں نے تیاری کی ہے، اس کے علاوہ دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی یہ لے رہے ہیں۔ ان کا نام ہے اویس اور ان کی عمر ابھی 10 سال کی ہے۔ تو 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اس کی مشق کی، کس دوران انہوں نے حفظ کیا ہے اور ان کو کتنی خوشی اس کی محسوس ہو رہی ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں اویس صاحب سے۔ جی اویس بتائیے، آپ نے جو قرآن شریف حفظ کیا ہے 9 سال کی عمر میں، کس طریقے سے کیا ہے اور کس طرح کی پریشانیاں آپ کو لگیں، لیکن وہ کیسے دور ہو گئیں قرآن شریف کی برکت سے، وہ آپ ہمارے ان لوگوں کو بتائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیمرہ فیس کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب میں پڑھنے بیٹھتا تھا تو میری امی میرے اوپر بہت دھیان دیتی تھی، اور آس پاس کی شور ہونے والی چیزوں سے وہ ان سب چیزوں کو دور کر دیتی تھی جس سے میرا دھیان بھٹکے، اور دن رات کی محنت کی وجہ سے آج میں حافظ ہوں۔ اور جب لاک ڈاؤن لگا تو میں نے ناظرہ پڑھ رکھا تھا، تو میرے والد صاحب سے میں نے بولا کہ والد صاحب میں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، میرا اب حفظ شروع کروا دیجیے۔ اللہ کا نام لے کے میرا والد صاحب نے بھی میرا حفظ شروع کر دیا، اور پھر 1.5 سال کے اندر میں حافظ بن گیا۔ یہ انہوں نے 1.5 سال کے عرصے میں حفظ کر لیا ہے قرآن شریف پورا، اور 9 سال کی عمر ان کی جب تھی، جب یہ مکمل کر چکے تھے، یعنی کہ کمپلیٹ کر چکے تھے قرآن حفظ۔ اور اب جو ہے ان سے یہ پوچھتے ہیں ہم کہ آگے ان کا کیا رہے گا، مطلب کس طریقے سے یہ اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور دینی تعلیم کے علاوہ جو ابھی انہوں نے دینی تعلیم تو لے لی ہے، اب دنیاوی تعلیم جو ہے کس طرح لے رہے ہیں، کس طرح کی پریشانیاں ان کو سامنے آ رہی ہیں اور پریشانیاں کیسے دور ہو رہی ہیں، ہم یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ آپ دنیاوی تعلیم میں ابھی کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، کس طرح کی دشواریاں آپ کو اگر آتی ہیں تو کیسے دور ہوتی ہیں وہ، ادھر دیکھیے۔ میں خواجہ پبلک اسکول میں پڑھتا ہوں 4 کلاس میں، اور آگے کا سپنا ہے میرا کہ میں پی ایچ ڈی کروں گا انشاءاللہ۔ اور ابھی تو فی الحال ہم گاؤں سے آئے ہیں ابھی، اس لیے میری پڑھائی تھوڑی رکی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ایگزام بھی چل رہے ہیں، فائنل ایگزام چل رہے ہیں۔ اور ایگزام چلنے کے بعد ویسے تو میں اللہ کا شکر ہے، میں پاپا کو روزانہ آدھا پارہ سناتا ہوں پچھلا، اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے ابھی تھوڑے ایگزام چل رہے ہیں، ایگزام سے فارغ ہونے کے بعد میں واپس سے اپنا دور جو ہے چالو کر دوں گا۔ تو دوستو ہم ان سے ایک بار یہ پوچھیں گے کہ یہ جو پڑھتے ہیں وہ ہم آپ کو بھی سنانا چاہتے ہیں کہ کس طرح یہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی قرآن شریف کی سورت جو ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنائیں گے، آپ بھی سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير صدق اللہ العظیم. تو دوستوں آپ نے سنا بچے نے کس طرح سے قرآن شریف کی آپ کو صورت سنائی ہے، سورہ ملک سنائی ہے بچے نے. اب ان کے والد سے ہم جانیں گے کہ ان کی پرورش انہوں نے کس طرح کی اور کس محنت اور مشقت کے بعد میں نا اس مقام تک یہ پہنچے ہیں. اور یہ خود بھی، ان کے والد خود بھی حافظ ہیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں، دیکھیں انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی بسر کی ہے اور بچوں کو کس طرح کی تعلیمات یہ دیتے آ رہے ہیں. جی جناب بتائیں کہ کس طرح آپ نے بچے کی پرورش کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ پہلے جو ہی ہے کہ جو ہے بچہ جب کہ میرا چلنے پھرنے کے لائق ہوا تھا اس وقت سے ہمارے بچے کی محمد اویس کی جو کہ 9 سال کی عمر میں حافظ ہوا ہے. بچپن سے اس کی خواہش تھی کہ ابا میں جو ہے پہلے حافظ قرآن بنوں گا، اس کے بعد ہی دینی تعلیم دنیاوی تعلیم حاصل کروں گا. تو الحمدللہ پورے دیش میں اور پوری دنیا بھر میں جب جو ہے لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، اسکول ٹیوشن یعنی اسکول کی تمام پڑھائیاں بند تھی، اس وقت جو ہے بچے نے خود یہ خواہش مند ہو کر مجھ سے بولا کہ والد صاحب میں جو ہے حافظ بننا چاہتا ہوں، میرا حفظ شروع کر دیا جائے. تو الحمدللہ لاک ڈاؤن کے موقع پر ہی اس کا میں نے جو ہے حفظ شروع کر دیا تھا. 13-14 مہینے کے اندر الحمدللہ اس نے 24 پارے حفظ کر لیے تھے. باقی 6 پارے پھر میں نے مدرسہ عثمانیہ دربار غریب نواز سے وہاں پر سے مکمل کرائے، وہیں سے اس کی دستار بندی ہوئی اور الحمدللہ ابھی جو ہے وہ حافظ بن چکا ہے. اور الحمدللہ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی یہ خواجہ پبلک اسکول اندر کوٹ میں ہی ہے ہمارے یہاں پر. ابھی وہ 4تھی کلاس میں دنیاوی تعلیم میں مصروف ہے. اور انشاءاللہ العظیم میں سوچا تھا بچے کو اور بھی کوئی دینی تعلیم کروں، ہمارے بچے کی خود یہ خواہش ہے کہ ابا میں نے تو حافظ بننے کی خواہش تھی وہ تو پورا کر لیا ہے، اور اب مجھے انشاءاللہ العظیم بڑے ہو کے مجھے PhD کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ العظیم آپ لوگوں سے میری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ بچے کی میری یہ اس خواہش کو بھی پوری کی جائے. جس طرح سے جو ہے اس نے مکمل لگن و جستجو کے ساتھ حفظ پورا کیا ہے، اسی طرح سے PhD بھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے دعا کیا تو یہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ العظیم. دوستوں کہ پرورش کس طرح انہوں نے کی ہے، یہ ان کا خود کا کیا کاروبار ہے وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں، یہ بتائیں گے. آپ بتائیں کہ آپ کا کیا کاروبار ہے اور کس طرح پرورش کرتے ہیں، کتنے آپ کے بچے ابھی ہو گئے؟ میرے 2 بچے ہیں. پہلی جو ہے ایک بچی ہے میری ابھی 12 سال کی ہے، اور محمد اویس کی عمر ابھی 10 سال ہوئی ہے، یعنی کہ 1 سال پہلے اس کا حفظ مکمل ہو چکا تھا. باقی جو ہے میرا کاروبار یہ ہے کہ پہلے میں 2.5 دن کا جھوپڑا مسجد جامع التمش میں اس میں امامت کرتا تھا. تو وہ کسی کارن جو ہے امامت نہیں جمی، تو امامت چھوڑ دینے کے بعد اب میں خود اپنی تجارت کرتا ہوں. میری دکان ہے کپڑے کی، اور الحمدللہ ٹوپی، رومال، جانماز اور چھوٹے بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے کی دن بھر جو ہے اپنی دکان چلاتا ہوں. اور الحمدللہ پھر وہ شام کے ٹائم مغرب کے بعد عشاء کے بعد بچوں کو ٹیوشن کے اعتبار سے پھر وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کے اس کمائی میں آپ کا گزر بسر ہو پاتا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو چلاتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ جہاں تک ہو روزی روزگار تو اس سے دکان سے چل ہی رہی ہے. پھر بھی کچھ کشمکش رہتی ہے تو الحمدللہ پھر اور کچھ ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتا ہوں. کچھ جو کمی پڑتی ہے تو ٹیوشن سے الحمدللہ وہ پوری ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے کسی طرح روزی روزگار چلتا ہے، کوئی ایسی تنگی والی بات الحمدللہ نہیں ہے. یہ بتائیں کہ آپ کے اور کتنے بچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ؟ ایک تو محمد اویس یہ لڑکا ہے، اور اسی ایک بڑی جو ہے ہماری ایک بچی ہے، وہ بھی خواجہ پبلک اسکول میں وہ بھی پڑھ رہی ہے. اس کی 12 سال عمر ہے، وہ بھی ابھی 7ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے. اور اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ جس طرح سے محمد اویس میرا چھوٹا بھائی جو ہے حافظ قرآن بنا ہے، اس طرح سے میں بھی عالمہ بننا چاہتی ہوں. اللہ تعالی ہماری اس بچی کی بھی خواہش کو بھی پوری کرے، اور ہمارے پوری فیملی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ نصیب عطا فرمائے انشاءاللہ العظیم. تو دوستوں دیکھا ہم نے بات کی ہے اور آپ سے بات کرائی ہے، آپ کے سامنے ان کی بات رکھی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بچے کی پرورش کی ہے، کتنی محنت اور مشقت کے بعد میں آج یہ بچہ اس مقام پر پہنچا ہے، جس سے ان کے والد کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی خوشی ہے. حالانکہ غریب پریوار سے ہیں یہ، لیکن ان کے پاس میں جو دولت قرآن شریف کی جو دولت ہے، قرآن پاک کی جو دولت ہے، وہ بہت بڑی دولت ان کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں. اور ہم لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے تعلیمات دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کریں. وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده
يفعلونه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من العلم إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي والنور والظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تو دوستوں، حافظ محمد جنید نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا ہے. اس بچے نے لاک ڈاؤن کے دوران اپنے والد سے اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں اس موقع پر قرآن حفظ کرا دیا جائے، تو ان کے والد نے بھی قرآن حفظ کرانے کے لیے کمر کسی اور والد والدہ دونوں نے مل کر اس بچے کے پیچھے محنت کی اور اس بچے نے قریب 1.5 سال کے عرصے میں قرآن کو پورا مکمل کر لیا. تو ہم نے معصوم حافظ اویس سے تو بات کر لی ہے، ان کے خواہشات پتہ کر لی ہیں. اب ان کی جو بڑی بہن ہے خوشبو، وہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، دینی اور دنیاوی تعلیم میں کیسے حاصل کرنا چاہتی ہیں اور کیا آگے جا کے بننا چاہتی ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں خوشبو سے. تو خوشبو، آپ بتائیں کہ آگے آپ کیا بننا چاہتی ہیں اور کس طرح کی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خواجہ پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں، کلاس 7 میں، اور میں دنیا کی تعلیم میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں اور دینی تعلیم میں عالمہ بننا چاہتی ہوں. آپ کو کس طرح سے والدین کا آپ کا سپورٹ رہتا ہے اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرے ماں باپ کا میرے پر ہر طرح کا سپورٹ ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے مجھے پڑھائی کرنے میں. تو دوستو، یہ بچی کی خواہشات ہیں کہ یہ جو ہے دینی تعلیم میں تو عالمہ بننا چاہتی ہے اور دنیاوی تعلیم میں ٹیچر بننا چاہتی ہے، کیونکہ یہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں لڑکی ہوں. عورتیں اور لڑکیاں ہیں ہر فیلڈ میں آگے بڑھی ہوئی ہیں، تو اس بچی کی بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ میں آگے بڑھوں اور ملک کا نام روشن کروں اور اپنے والدین کا نام روشن کروں.